چھوڑو میری بازو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ہانیہ اپنے آپ کو اس دشمن جان کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر ارسل اطمینان بھرے انداز میں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کرنے لگا تھا۔ وہ عورت بلا شبہ بہت حسین تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ضدی بھی تھی، لیکن ارسل کو پتا تھا کہ ضدی لڑکی کو کیسے سنبھالنا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ مجھے چھوڑو اور اس طرح سے نہ دیکھا کرو، ورنہ میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گی۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ وہ اس کی کمر پر ہاتھ اٹھا کر اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ اس کی دھڑکنیں ارسل کے سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ ایک ٹھنڈی لہر ہانیہ کے وجود میں دوڑ گئی۔ ارسل نے بہت ہی سختی سے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ اس کی انگلیاں ہانیہ کو اپنی کمر میں کھپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے کانوں میں جھکا اور دل فریب انداز میں بولا، میری جان، اتنا تیار ہو کر باہر جانے کی اجازت آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ کہہ کر وہ اس کے کانوں کی لوح کو اپنے دانتوں میں دبا چکا تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ وہ حلق کے بل چیخی تھی کہ ارسل نے اس کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اب وہ شدت سے اس پر اپنا لمس لوٹا رہا تھا۔ وہ ارسل کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ جب وہ اپنی مرضی سے اس سے الگ ہوا تو وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی اور غیر ارادی طور پر اپنے قدم پیچھے کی طرف ہٹانے لگی تھی۔ میرے قریب مت آؤ اور نہ ہی میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، مگر میں تو آپ سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ اس بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا کہ دوبارہ میرے صبر کا امتحان مت لیجیے گا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں اس کی ساڑی میں ملبوس لباس کو گھورتے ہوئے بولتا، اس کی روح کو فنا کر گیا تھا۔ ہانیہ جانتی تھی کہ ارسل کو یہ لباس پسند نہیں ہے اور وہ یہ سب کچھ اسی وجہ سے کر رہا تھا تاکہ وہ اس سے بدلہ لے سکے، کیونکہ ہانیہ نے اس کی اجازت کے بغیر یہ کپڑے پہنے تھے۔ بیگم صاحبہ، جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی اس رشتے کو اب ذہنی طور پر قبول کر چکی ہیں، اسی وجہ سے تو بار بار اس طرح کے کپڑے پہن کر میرے سامنے آتی ہیں۔ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے نہیں کیا۔ وہ حلق کے بل دھاڑی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم نے یہ سب کچھ کس لیے کیا۔ جب میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر آپ نہ تو گھر سے باہر قدم نکالیں گے اور نہ ہی اس گھٹیا انسان سے ملنے کے لیے جائیں گی، تو پھر آپ نے کیوں سے رابطہ کیا؟ وہ اتنی اونچی آواز میں چلایا کہ اسے جان اپنے قدموں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تم مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے۔ میں آپ پر حکم نہیں چلا رہا بلکہ آپ سے جواب مانگ رہا ہوں، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ میں آپ کا شوہر ہوں، آپ پر حق رکھتا ہوں۔ یہ حق مجھے اسلام نے دیا ہے۔ مجھ پر اسلام جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہوں۔ پھر تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اپنے فرائض کیسے ادا کرنے ہیں۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے قریب چلا گیا تھا، اس کے کندھے پر موجود پلو کے اوپر سے پین اتارتا ہوا وہ پھر سے اس کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ وہ بار بار اس کے ہاتھ جھٹک رہی تھی کہ اچانک ہی ارسل نے اس کے دونوں ہاتھوں کو لاک کر لیا اور اس کو اوپر اٹھا کر دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اس کا چہرہ ہانیہ کے چہرے کے بے حد قریب موجود تھا۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش کو اپنے چہرے پر محسوس کرتا ہوا مسرور ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت کچھ کرنا بیگم، اور میں سوچ چکا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن پر جھک گیا اور ہلکا ہلکا اس کی گردن کو کاٹنے لگا۔ وہ وہاں پر اپنی محبت کے نشان چھوڑا تھا، جبکہ ہانیہ اس کی گرفت میں بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کے لیے تو اپنی جگہ پر کھڑا ہونا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا پلو اس سے الگ ہو کر زمین بوس ہو چکا تھا اور اس کا بلاؤز بھی تھوڑا سا لوز ہو گیا تھا۔ اس کا گلا بہت زیادہ ڈیپ تھا، جس کی وجہ سے اس کا حسن واضح ہو رہا تھا۔ ارسل کو اپنا دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس لڑکی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ لڑکی اس کا عشق تھی، اس کے لیے تو وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ کاش یہ سب کچھ وہ سمجھ سکتی۔ پلیز ایسا مت کرو، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر آج
ارسل پر اس کی کوئی بات اثر نہیں کر رہی تھی۔ پچھلے 1 مہینے سے ہی وہ اس کی منمانی برداشت کر رہا تھا۔ جو کچھ وہ کہتی تھی ارسل خاموشی سے مان لیتا، لیکن اب اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، وہ لرزتی ہوئی لہجے میں بولی، مگر میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا، اور مجھے یقین ہے کہ جب میں تم پر اپنی محبت نچھاور کروں گا تو تم بھی مجھ سے پیار کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے نزدیک تمہاری حیثیت ایک 2 ٹکے کے ملازم کی ہے، وہ پھر سے چیخی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ اس کے ہونٹوں کو مضبوطی سے شکنجے میں لیتا ہوا وہاں پر اپنا لمس چھوڑتا اس کو خبردار کرنے والے انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، جب بھی تم مجھ سے اس لہجے میں بات کرو گی تب تمہیں سزا ملے گی۔ وہ اسے بیڈ پر سیدھا لٹا چکا تھا، اس کے ہاتھوں کو اس نے ایک بار پھر سے اپنے گرفت میں لے لیا۔ قریبی ہتھ کڑیاں پڑی ہوئی تھی جس میں اس نے محترمہ کے ہاتھ قید کیے۔ اس کے بعد وہ پرسکون انداز میں بیٹھ کر اس کو دیکھنے لگا، یوں جیسے کسی سے ضروری اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ پھر وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا دل فریب انداز میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے نازک حسن کے ساتھ چھیڑخانیاں بھی کر رہا تھا۔ تم ایک بہت ہی برے انسان ہو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ یہ سن کر وہ پھر سے اس کے وجود پر اپنی محبت کے نقش چھوڑنے لگا۔ اس کی گردن سے وہ نیچے آیا تو زور زور سے اپنے بازو آزاد کروانے کی کوششوں میں ہلکان ہونے لگی۔ اس کے بازو لال ہو گئے تھے۔ جب ارسل کی نظر اس کے بازوؤں پر پڑی تو اس نے مضبوطی سے اپنے لب کھینچ لیے۔ اس کے بلاؤز کو اس کی وجہ سے الگ کر رہا تھا۔ ہانیہ نے شرم و حیا کی وجہ سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات بھی تھے۔ اس نے تو اپنے آپ کو کسی اور کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، پھر وہ کیسے اس نام نہاد شوہر کو اپنے قریب آنے کی اجازت دے سکتی تھی؟ پلیز ایسے مت کرو ارسل۔ ارسل نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ پھر سے وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومنے لگا۔ پھر اس نے اس کے کانوں کی لوک اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ اس کی انگلیاں مسلسل ہانیہ کے پیٹ پر چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے بالوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کبھی اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے بری طرح سے مسلنے لگتا تو کبھی اس کی گردن پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگتا۔ کچھ سوچ کر اس نے ہانیہ کے ہاتھ کڑیوں سے الگ کر دیے تھے۔ تم مجھے زہر لگتے ہو، میرا بس چلے تو میں تمہیں جان سے مار دوں، تمہارے پاس موقع ہے، وہ اس کے ہاتھ اپنی گردن کے قریب لے جاتے ہوئے بولا۔ اگر چاہو تو مجھے جان سے مار سکتی ہو۔ یہ سن کر ہانیہ کی آنکھیں آنسوں سے بھیگ گئی۔ اس نے تکلیف سے پھر سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ ارسل نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ اب وہ بھی اس کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ہانیہ بری طرح سے ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ اس کی منتیں بھی کر رہی تھی کہ خدا کا واسطہ ہے یہ سب کچھ نہ کرو۔ آج ارسل کو اس پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ آج ہر حال میں اسے اپنا حق وصول کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آخری حد بھی کراس کرتا، اس کا موبائل بجنے لگا۔ وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ ہانیہ ابھی بھی اس کے شکنجے میں کسی معصوم پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی اور آزاد ہونے کے لیے پر تول رہی تھی۔ اس نے ہانیہ کے گرد اپنے بازو لپیٹتے ہوئے تھے۔ وہ اس انداز میں لیٹے ہوئے تھے کہ ہانیہ اس کے اوپر موجود تھی، اور اس نے اپنے بازو کو ہانیہ کی کمر کے گرد لپیٹ کر اس کو اپنے قریب کیا تھا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا تو ہانیہ اس کو خون خوار نظروں سے گھورنے لگی تھی۔ وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ اسے یہ جنگلی بلی بہت اچھی لگتی تھی۔ پہلی ہی نظر میں وہ اس جنگلی بلی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، لیکن اس کو حاصل کرنا بہت مشکل کام تھا۔ اس بات کا احساس اسے ابھی جا کر ہوا۔ دوسری طرف سے اس کے ایک اہلکار کی کال تھی۔ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اسے ہر حال میں جانا تھا۔ وہ ہانیہ کو اس حال میں چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی مجبوری تھی۔ دوسری طرف ہانیہ کو جیسے ہی آزادی ملی، وہ چیل کی تیزی سے اٹھی، چادر کی مدد سے اپنے آپ کو چھپایا اور بھاگتی واش روم میں گھس گئی۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ رکو، مجھے فریش ہونا ہے، اس نے دروازہ بجاتے ہوئے ہانیہ کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ تو وہ چلاتے ہوئے بولی، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، واش روم کا دروازہ کھولو اور اپنی زبان کو لگام دو۔ تم پھر سے میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہو، جانتی ہو نا اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نہ تو تم سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی تمہارے باپ سے ڈرتی ہوں۔ خیر تمہارا باپ تو ویسے بھی مر چکا ہے۔ وہ پھر سے بدتمیزی سے گویا ہوئی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی ہوئی تھی۔ اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر وہ بڑی مشکل سے قابو پا رہا تھا۔
اپنی من پسندیدہ عورت کی باتوں کو برداشت کرنا کس قدر مشکل تھا، یہ کوئی ارسل سے پوچھتا۔ تو تم دروازہ نہیں کھول رہی؟ نہیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں تمہیں ایک مشورہ ضرور دیتی ہوں، جاؤ جہنم میں جا کر فریش ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے شاور کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، پانی مسلسل اس کے اوپر گر رہا تھا، مگر اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہوش کی دنیا میں وہ تب آئی جب اس نے اپنی کمر پر پھر سے مردانہ لمس کو محسوس کیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں اٹکنے لگی تھی۔ اسے دیوار کے ساتھ لگاتا ہوا اس کی گردن پر زور سے کاٹنے لگا۔ کب وہ واش روم کے اندر داخل ہوا، ہانیہ کو اندازہ ہی نہ ہوا۔ وہ یہ کیوں بھول جاتی تھی کہ اس کے شوہر کے پاس ہر کمرے کی ہر واش روم کی چابی موجود ہے۔ وہ اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ جب اس کی گردن سے دور ہوا تو وہاں پر نشان پڑا ہوا تھا۔ مسلسل پانی کے نیچے کھڑے ہونے کی وجہ سے ہانیہ کی دھڑکنیں پھر سے ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر شاور بند کیا۔ تم تھوڑی دیر پہلے کیا کر رہی تھی؟ دوبارہ سے کہنا۔ وہ اپنی لال انگارہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتا ہوا دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ اس کے ساتھ وہ اس کی تھائی پر ہاتھ رکھتا اس کو بری طرح سے خبردار کر رہا تھا۔ ہانیہ نے بے ساختہ نفی میں گردن ہلائی تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بس چاہتا ہوں کہ تم تھوڑا سا عقل سے کام لیا کرو، ہوش کے ناخن لیا کرو۔ اگر میں تمہیں کچھ کہتا نہیں ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنے لگو۔ تمہیں سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی گردن کو اپنے دائیں ہاتھوں کی گرفت میں لیتا، اس کا سر ذرا سا بلند کرتا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا بوسہ دیتے ہوئے اس سے الگ ہوا تھا۔ مجھے فریش ہونا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ بھی فریش ہو سکتا ہوں۔ وہ اپنی شرٹ اتارتا اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی، لیکن کچھ یاد آنے پر وہ رک گئی۔ اس نے اپنے سینے کو بازوؤں کی مدد سے چھپایا ہوا تھا۔ ارسل آگے بڑھا اور تولیہ اس کے گرد لپیٹ لیا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا چھوٹی لڑکی، مگر تم مجھے مجبور کر دیتی ہو۔ اگر تم میری باتیں خاموشی سے مان لو اور جیسا میں چاہتا ہوں ویسا کر لو تو تم بہت فائدے میں رہو گی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا تم میرے لیے کتنی خاص ہو، اور یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ تم سننا نہیں چاہتی۔ جس دن تم میرے دل کا حال سننے کی خواہش ظاہر کرو گی اس دن تمہارے سارے گلے شکوے بھی دور ہو جائیں گے۔ اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا وہ اسے باہر جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے گہرے گہرے سانس لینے شروع کر دیے۔ بیڈ کی چادر اتار کر اس نے غصے سے زمین پر پھینکی تھی اور پھر بیڈ کے ساتھ بیٹھ کر ہی دہاڑے مار کر رونے لگی۔ باہر سے آنے والی آوازوں کو سن کر ارسل نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیسے اس لڑکی کو سمجھائے کہ اب ماضی کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب کچھ تمہارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اب اگر تم بار بار ماضی کے بارے میں سوچو گی تو صرف تمہیں تکلیف ہوگی۔ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ کیوں وہ ہر بار بے قابو ہو جاتا تھا؟ کیوں وہ ہر بار اس کو دیکھ کر اپنا ہوش کھو بیٹھتا تھا؟ اگر وہ تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کر لیتا تو شاید آج وہ لڑکی اس تکلیف سے نہ گزر رہی ہوتی۔ اس نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا۔ یہ آواز سن کر ہانیہ سہم گئی تھی۔ جب اس کا دھیان اپنے حلیے کی طرف گیا تو وہ ڈریسنگ روم میں چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ وہ اس وقت تک باہر نہیں نکلی جب تک وہ دشمن اپنے کام پر نہیں نکل گیا۔ میں ایسا کیا کروں کہ اس شخص کو مجھ سے نفرت ہونے لگے؟ آخر ایسا کیا کروں کہ یہ شخص خود ہی مجھے طلاق دینے پر مجبور ہو جائے؟ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں اس کے ساتھ رہ کر مزید وہاب کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی ہوں۔ وہ اب جلے پیر کی بلی بنی ہوئی پورے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی، اپنے دماغ پر مسلسل زور ڈال رہی تھی، مگر اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اسے خراب لڑکیوں سے نفرت تھی۔ میں نے ویسا بھی بند کر دیکھ لیا، مگر مجھ سے نفرت کرنے کی بجائے الٹا یہ میرے ساتھ فری ہونے لگا اور ٹھرک دکھانے لگا۔ وہ اپنے شوہر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ادا کر رہی تھی جبکہ اس کی یہ ساری باتیں محترم اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ اس نے ہانیہ کے موبائل میں ایک ڈیوائس فٹ کی ہوئی تھی۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتی ارسل کو خبر ہو جاتی۔ اگر وہ چاہتا تو اس کی گفتگو بھی سن سکتا۔ ابھی بھی وہ اس کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی شان میں ہونے والی گستاخیوں کو برداشت کر رہا تھا۔ اس کا صبر بھی کمال کا تھا۔ اگر اس کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو کب کا اس لڑکی کو چھوڑ دیتا۔ یہاں پر ارسل اسے چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہانیہ کو چھوڑنے کا مطلب
موت کو اپنے گلے سے لگانے کے مترادف تھا۔ ارسل چھوٹا سا تھا جب اس کے ماما بابا کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے بابا کا لاڈلا بیٹا تھا۔ اس کی ہر خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہو جاتی تھی۔ ادھر اس کے باپ کا انتقال ہوا اور ادھر اس کے چچا نے اسے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ وہ اپنے بابا کے دوست کے پاس چلا گیا۔ فہیم صاحب کو جب پتہ چلا کہ وہ ان کے مرحوم دوست کا بیٹا ہے تو انہوں نے اس کے لیے اپنے بازو کھول دیے اور ان کے گلے لگ گیا۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسی وقت ہی فہیم صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی پرورش اپنے بیٹے کی طرح کریں گے۔ ان کی بیگم صاحبہ دانیہ نے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے اپنے گھر پر رکھنے کی، گھر میں آپ کی بیٹی بھی موجود ہے، کل کو جب وہ جوان ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس کے لیے مسئلہ پیدا کرے۔ فہیم صاحب نے کہا اس کی پرورش میں کروں گا اور میں اس کو سمجھاؤں گا اس کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی بیگم کو انہوں نے شٹ اپ کال دی تھی اور دو ٹوک انداز میں خاموش ہونے کا اشارہ کر دیا۔ ویسے بھی اگر فہیم صاحب کوئی فیصلہ کر لیتے تو کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کے فیصلے کی مخالفت کرے۔ یوں ارسل فہیم صاحب کے گھر پر ہی رہنے لگا۔ وہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتے، اس کی ضروریات خواہشات کا خیال رکھتے۔ دانیہ صاحبہ نے دوسری طرف ہانیہ کے دماغ میں یہ بات ڈالنا شروع کر دی کہ وہ تمہاری محبت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، تمہارے حصے کی محبت کو وہ تمہارے باپ سے لے رہا ہے۔ وہ بچپن سے ہی اس سے نفرت کرتی تھی کیونکہ ارسل ایک سمجھدار اور ذمہ دار بچہ تھا، ساتھ ساتھ ذہین بھی تھا۔ وہ ہر کلاس میں ہی ٹاپ کرتا، ہر بار وہ ٹرافی لے کر گھر واپس آتا، جبکہ ہانیہ جب بھی گھر آتی تھی روتے ہوئے آتی۔ پھر اس کے بابا سے اسے اپنے کندھے پر بٹھا کر بازار لے کر جاتے، وہاں جا کر وہ اپنی مرضی کی بڑی سی ٹرافی لیتی تھی۔ یہ سب کچھ سیکنڈ ایئر تک چلتا رہا۔ سیکنڈ ایئر میں بھی وہ 2 پیپرز میں سپلیاں لے کر آئی تھی، جبکہ ارسل نے پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا۔ جب اس کے بابا نے ارسل کی مثال دی تو وہ نفرت سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہنے لگی، کم از کم میں اس کی طرح کسی کے پیسوں پر تو نہیں پل رہی۔ یہ سن کر اس کے بابا کا دماغ غصے سے گھوم گیا تھا۔ پہلی بار انہوں نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا اور اسے لگا یہ سب کچھ ارسل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ ابھی بھی اپنی غلطیوں پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور نہ ہی اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار تھی۔ اس معاملے میں اسے اس کی ماں سے شہ مل رہی تھی، وہ ہر معاملے میں اپنی بیٹی کا ساتھ دیتی۔ دوسری طرف ہانیہ ارسل کو حد سے زیادہ تنگ کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ رات دیر تک پڑھتا ہے۔ سردیوں کی راتوں میں جب بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہوتا تو وہ نیچے جا کر ٹرانسفارمر بند کر دیتی اور پھر اس کے کمرے کو تالا لگا کر اطمینان سے اپنے کمرے میں آ کر چابی ملازمہ کے حوالے کر کے سو جاتی۔ ارسل اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ حرکتیں وہ شرارتی لڑکی کر رہی ہے، مگر وہ اسے کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ وہ اس کا لحاظ کرتا اور یہ لحاظ وہ صرف اور صرف فہیم صاحب کی وجہ سے کرتا تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ کب کا اس لڑکی کو سبق سکھا دیتا۔ ایک دن اسے اپنے دوست کے ساتھ کسی ضروری کام کے سلسلے میں جانا تھا۔ وہ فہیم صاحب کی گاڑی لے کر جا رہا تھا۔ جب ہانیہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ اب آئے گا مزہ، جب یہ جا ہی نہیں پائے گا، یہ کہہ کر وہ جیسے ہی پلٹی اس کا سر کسی بھاری چیز کے ساتھ جا ٹکرایا تھا۔ ہائے میرے اللہ، یہاں پر دیوار کس نے چڑھا دی؟ اس نے اپنے ماتھے کو ملتے ہوئے جیسے ہی آنکھ کھولی تو باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دب گئے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کیا تم میری جاسوسی کر رہے تھے؟ نہیں، میں آپ کو اپنے ہی باپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے باپ کو آپ کی حرکت کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ کتنے مایوس ہوں گے۔ اپنی زبان کو لگام دو اور خبردار جو تم نے مجھے دھمکی دی، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 2 ٹوک انداز میں بولی۔ ارسل کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا تھا۔ وہ اطمینان سے بازو لپیٹ کر اس چھوٹی سی لال ہوتی ناک کو فوکس کرتے ہوئے بولا، ویسے تمہیں مجھ سے اتنی آگ کیوں لگتی ہے؟ میں ہینڈسم ہوں اس وجہ سے یا پھر میں بہت زیادہ ذہین ہوں اس وجہ سے؟ آج مجھے بتا ہی دو، تم سے جلتی ہوگی میری جوتی۔ مجھے تمہاری ذات میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس اتنا ٹائم ہے جو میں تمہارے بارے میں سوچ کر اپنے دل کو جلاؤں۔ اچھا، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ یعنی تم پچھلے 1 گھنٹے سے اس محنت میں لگی ہوئی ہو تاکہ میں یہاں سے جا ہی نہ پاؤں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور ہر وقت تو مجھے اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتی ہو؟ یہ سن کر اس کے گال شرم اور غصے کے مارے لال ہوئے تھے۔ اس کے کانوں کی لو بھی تپ گئی تھی۔ تم آخر خود کو سمجھتے کیا ہو؟
اگر تم اس دنیا کے آخری مرد بھی بچو گے تب بھی میں تم سے شادی نہیں کروں گی، اور اگر یہ پوری دنیا صرف عورتوں سے ہی بھر گئی تب بھی ان عورتوں میں سے میں تمہارا ہی انتخاب کروں گا۔ وہ اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے بولا، میں اپنے بابا کو جا کر بتاؤں گی تم نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ صرف نظر نہیں رکھی بلکہ میں نے تم پر گندی نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ اس کو تنگ کر رہا تھا۔ بعض اوقات ہانیہ کو تنگ کر کے اس کو بہت زیادہ مزہ آتا۔ اچانک ہی ہانیہ کی امی دانیہ وہاں آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ میری بیٹی کو کیوں پریشان کرے؟ وہ اپنی ماں کے گلے لگ گئی تھی اور مگرمچھ کے آنسو بہانے لگے۔ امی جان دیکھیں نا، یہ مجھے کہہ رہا کہ یہ مجھ سے شادی کرے گا۔ اس کو کہیں کہ مجھے اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تمہاری ہمت بھی کیسی اس طرح کے الفاظ اپنے منہ سے نکالنے کی؟ میں آج ہی فہیم صاحب سے بات کرتی ہوں۔ آنٹی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے کہنے کا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر دانیہ نے ہاتھ اٹھا کر اس سے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ تم نے غلطی کر دی ہے اس کو اپنے گھر رکھ کے، تم تو آستین کا سانپ نکلے ہو۔ ارسل نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا حویلی سے نکل گیا۔ ارے اس کا مزاج تو دیکھو، ہانیہ دل فریب انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو گھو رہی تھی۔ بڑا آیا مجھ سے پنگا لینے کے لیے، خود ذلیل ہو کر رہ کے وہ اپنا سر جھٹکتے ہوئے نخوت برے انداز میں کہتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ رات کے وقت دانیہ صاحبہ نے فہیم صاحب کو جب اس بارے میں بتایا تو وہ دل فریب انداز میں مسکراتے ہوئے بولے، مجھے تو اس میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آ رہی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہمارے گھر میں ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا یہ عام سا ملازم، میں نے تمہیں کہا ہے کہ اسے ملازم کہہ کر نہ پکارا کرو۔ آپ بے شک اس بات سے انکار کریں مگر حقیقت یہی ہے، اور جتنا جلدی ہو اس کو اس حویلی سے باہر نکالیں۔ ویسے بھی وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا ہے، ہم نے اس کے لیے جتنا کرنا تھا کر چکے ہیں، مزید مجھ میں بھی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو یہاں برداشت کروں۔ اب تو وہ میری بیٹی کو غلط نگاہوں سے… بیگم خاموش ہو جاؤ، بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ تم کیا کہنے والی ہو۔ فہیم صاحب غصے سے بے قابو ہو گئے تھے۔ خبردار جو تم نے دوبارہ میرے بیٹے پر الزام لگایا، میں نے اس کی پرورش کی ہے، وہ میرے ہاتھوں میں پل بڑھ کر بڑا ہوا ہے، جانتا ہوں وہ کیسا ہے، اور تمہیں بار بار مجھے ایک ہی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرا بیٹا ہے اور میرے بیٹے کی حیثیت سے ساری زندگی اسی حویلی میں رہے گا۔ اگر میں اپنی بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ دوں گا تو اس سے بھی جائیداد سے حصہ ملے گا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ دانیہ صاحبہ نے احتجاج کرنے کی کوشش کی مگر جس انداز میں ان کے شوہر نے ان کو گھورا تھا وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اس بار بھی وہ اپنے شوہر کے دل میں اس معمولی سے لڑکے کے لیے نفرت پیدا نہیں کر پائی۔ دوسری طرف ہانیہ اب اپنی حدوں کو بھولتی جا رہی تھی۔ ادھر اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا اور ادھر وہ ہواؤں میں اڑنے لگی۔ وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی، اپنی مرضی سے آؤٹنگ کرتی، رات کو دیر تک باہر گھومتی۔ ارسل نے جب فہیم صاحب کو اس بارے میں بتایا تو وہ پریشان ہو گئے کہ ابھی ان کی بیٹی کم عمر ہے، کم عقل ہے، نادان ہے، اسے اس زمانے کی چالاکیوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی اپنی نادانیوں کی وجہ سے کسی بڑی مشکل میں پھنس جائے۔ بیٹا تم سے التجا کرتا ہوں اس کا دھیان رکھنا، اگر تم کبھی بھی اسے کسی غلط کام میں ملوث ہوتے ہوئے دیکھو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم اس کے کان پکڑ کر میرے پاس لے کر آنا، اور اگر تم چاہو تو اسے سزا بھی دے سکتے ہو۔ انہیں اپنے بیٹے پر یقین تھا۔ انہوں نے اس کے کندھے تھپکتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی تو اس نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ اگلے دن جب ہانیہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر سخت بدمزہ ہوئی، اس کو اگنور کر کے اس کے پہلو سے ہو کر نکلنے ہی لگی کہ وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ چلو میرے ساتھ۔ کیا میرے ماتھے پر پاگل لکھا ہوا جو میں تم جیسے 2 ٹکے کے نوکر کے ساتھ جاؤں گی؟ وہ بدتمیزی سے گویا ہوئی تھی۔ اگر میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں تو تم اس کو غنیمت سمجھو، ورنہ جو حرکتیں تم کر رہی ہو اس بارے میں تمہارے باپ کو رپورٹ کر دوں گا تو تم ان سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ اوہ اچھا، مجھے بھی بتاؤ میں کون سی حرکتیں کر رہی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بازو لپیٹ کر بے خوفی سے بولی تھی، لڑکوں کے ساتھ ہوٹلنگ کر کے کلبز وغیرہ میں جا کر آخر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تمہارے باپ نے تم پر اپنی زندگی قربان کر کے غلطی کر دی؟ یہ سن کر اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ تم فضول بول رہے ہو، تمہاری بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ میرے پاس ویڈیوز ہیں، اگر میں چاہوں تو وہ ویڈیوز تمہارے بابا کو دکھا سکتا ہوں۔ اب کیا تم مجھے بلیک میل کرو گے؟ وہ حلق کے بل چیخی۔
آہستہ آواز میں بات کرو، ہمارے خاندان کی لڑکیاں چیختی چلاتی اچھی نہیں لگتی۔ اور یہ تم نے کس طرح کا لباس پہنا ہو؟ دوبارہ میں تمہیں اس طرح کی ڈریسنگ میں نہ دیکھوں۔ چلو اب گاڑی میں آ کر بیٹھو، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اس کو زبردستی گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ اس کی طرف سے دروازہ لاک کرنے کے بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جیسے وہ تھوڑا سا آگے بڑھا، اس جنگلی بلی نے ارسل کے بال پکڑ لیے تھے اور اس پر حملہ کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہوگی؟ وہ اپنے بالوں کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا۔ ابھی اور اسی وقت گاڑی روکو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ تمہارے ساتھ جانے سے اچھا ہے کہ میں پیدل گھر چلی جاؤں۔ میں نے کہا ہے کہ میرے بال چھوڑو، پہلے گاڑی کو بریک لگاؤ۔ ارسل نے گاڑی کو بریک لگائی۔ اس کے بال ابھی بھی محترمہ کے ہاتھوں میں تھے۔ وہ کن اکھیوں سے اس کے گھنے بالوں کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے پیارے بال تو اس کے بھی نہیں تھے جتنے پیارے ارسل کے تھے۔ اس کے دل میں جھلسی پیدا ہو گئی۔ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولو۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مانوں گا؟ وہ اسے چیلنجنگ انداز میں سوال کرتے ہوئے بولا۔ کیونکہ تم ہمارے گھر میں کام کرنے والے ایک معمولی سے ملازم ہو جو برسوں سے میرے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے اور ابھی انہی کی بیٹی کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طرح سے مجھے بلیک میل کر کے تم مجھ پر اپنی منمانی کر سکتے ہو تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے، وہ چلاتے ہوئی بولی۔ اگلے لمحے وہ اس کے ہاتھوں سے اپنے بال چھڑواتا ہوا اس کے دونوں ہاتھوں کو لا کر کے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ میں تمہیں بلیک میل نہیں کر رہا، وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے جاتے ہوئے بولا تھا۔ مجھ سے دور ہو کر بات کرو، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ دوسرے لڑکوں کے قریب جاتے ہوئے تو تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ وہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ حلق کے بل چیخی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور ایک اجنبی لڑکا اس کو اپنے بازوں میں اٹھا کر گاڑی میں چھوڑ کر آیا تھا۔ یہ منظر ارسل کی نظروں سے ایک لمحے کے لیے بھی ہٹ نہیں رہا تھا اور یہی سوچ کر اس کا خون غصے سے کھولنے لگتا تھا۔ یہاں پر ہاتھ لگایا تھا نا اس نے تمہیں؟ وہ اس کے کندھے کو چھوتا ہوا عجیب سے انداز میں بولتا۔ اس کی روح کو لرزا چکا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اب کی بار اس نے وکٹم کارڈ پلے کیا تھا۔ ہانیہ جلدی سے اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آ گئی تھی۔ ارسل بھی اس کی آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً ہی پگھل گیا۔ اسے اپنی گود سے اٹھا کر وہ پیسنجر سیٹ پر بٹھا چکا تھا۔ گاڑی کا دروازہ بھی ابھی لاک نہیں تھا، اس لیے اس نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور تیزی سے گاڑی سے نکل کر بھاگنے لگی۔ اب کیا تم میرے ساتھ ریس لگانا چاہتی ہو؟ وہ پیچھے سے چلایا تھا۔ تم مجھے نہیں پکڑ سکتے بڈھے کہیں گے۔ تم مجھ سے عمر میں 5 سال بڑے ہو اور میں تم سے زیادہ پھرتیلی ہوں۔ اگر تم نے گاڑی کا استعمال کیا تو میں جنگل میں گھس جاؤں گی اور اگر میں گم ہو گئی تو بابا جان تمہیں جان سے مار دیں گے۔ دراصل یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ریسٹورنٹ تھا اور اس کا ارادہ ہر حال میں اس ریسٹورنٹ تک پہنچنے کا تھا۔ ٹھیک ہے تو تم نے پھر سے مجھے چیلنج کیا ہے، یہ کہہ کر وہ اس کے پیچھے ہی بھاگنے لگا۔ چند منٹوں میں وہ پھر سے اسے اپنے گرفت میں لے چکا تھا جبکہ وہ اس کے شکنجے میں بن پانی مچھلی کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی۔ تم ایک بہت ہی بدتمیز انسان ہو اور تم ایک بہت پیاری خوبصورت لڑکی ہو جس کی شادی مجھ سے ہوگی۔ اس انسان کی قسمت سنور جائے گی، تمہاری تو کبھی نہیں ہوگی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم میری دلہا بنو۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کے نصیب میں آئے گا۔ فی الحال تو گاڑی میں چل کر بیٹھو۔ گھر پہنچنے کے فوراً بعد وہ اپنے بابا کے کمرے میں چلی گئی تاکہ اس دشمن جان کی شکایت لگا سکے۔ میں آج کے بعد اس کے ساتھ یونیورسٹی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی یہ مجھے لینے کے لیے آئے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں خود گاڑی ڈرائیو نہ کروں تو آپ کسی ڈرائیور کو بھیج دیا کریں، اس کو نہیں۔ تمہیں یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے کی ذمہ داری ارسل کی ہے، اس کے بابا جان نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ آپ اس پر اتنا زیادہ یقین کیسے کر سکتی ہیں؟ اس نے تو مجھ سے اتنی غلط باتیں کی ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ارسل کو کمرے میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر اس کی زبان کو بریک لگی۔ انکل مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرنا شروع کر دیا۔ فہیم صاحب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ چلو، وہ کسی سے تو ڈرتی تھی اور وہ ذات ارسل کی تھی۔ تو تم کیا کہہ رہی تھی بابا جان؟ میں کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ اگر آپ کو میرے لیے یہ ٹھیک لگتا ہے تو پھر یہی بہتر ہے، لیکن اس کو کہیں کہ میری ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کرے۔ وہ وہاں سے باہر جانے ہی لگی کہ فہیم صاحب کے الفاظ سن کر اس کے قدم زمین پر ہی جکڑ گئے۔
تم جانتی ہو کہ اگر تمہیں کسی دن پولیس نے کلب میں سے پکڑ لیا تو میں دنیا کا سامنا نہیں کر پاؤں گا. میں کسی کو بھی اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. اس نے بے یقینی سے ارسل کے چہرے کی طرف دیکھا. کیا وہ اس بارے میں اس کے بابا کو بتا چکا تھا؟ ارسل کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے. اس نے کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا. اس کے دل میں ارسل کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی. بابا جان غلطی ہو گئی، وہ میری زندگی کی پہلی اور آخری غلطی تھی. میں آج بھی اس پر شرمندہ ہوں. وعدہ کرتی ہوں دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی. یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو پھیلے ہوئے تھے جنہیں وہ بے دردی سے صاف کر رہی تھی. ارسل، میں تم سے نفرت کرتی ہوں. میرے بس میں ہو تو میں تمہیں دھکے مار کر حویلی سے باہر نکال دوں. تمہاری وجہ سے میں ہمیشہ ہی اپنے بابا کے سامنے شرمندہ ہو جاتی ہوں. میں ان کی اچھی بیٹی بننا چاہتی ہوں مگر تم مجھے ان کی نظروں میں گندا کر دیتے ہو. وہ ابھی بھی اپنی غلطی کو نظر انداز کر کے سارا الزام ارسل پر لگا رہی تھی، جو کہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا. ہر بار ہی وہ اسی طرح سے ہی سائڈ پر ہو جاتی اور سارے الزامات آرام سے ارسل کے اوپر ڈال کر اپنی ضمیر کو چین کی نیند سلا دیتی. اگلی صبح ارسل پھر سے گاڑی کے قریب کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا. اس کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی. ابھی وہ ایک کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہا تھا. حالانکہ فہیم صاحب نے اسے کہا تھا کہ یہ ایگزام وغیرہ چھوڑو، میرے ساتھ میرا بزنس سنبھالو. تم بہت ذہین ہو. تمہارے بزنس آئیڈیاز کی وجہ سے پہلے بھی مجھے بہت فائدہ ہوا. جب تم اس فیلڈ میں آؤ گے تو میرے وارے نایارے ہو جائیں گے. اس نے بہت ہی خوبصورتی سے انکار کیا تھا. وہ اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہتا تھا. اسے آفیسر بھرتی ہونے کا بہت زیادہ شوق تھا، اس لیے وہ جی جان سے محنت کر رہا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہانیہ کے اوپر بھی نظر رکھی ہوئی تھی. مجھے آج اپنی دوست کے پاس جانا ہے. ہانیہ نے اسے نگاہیں چراتے ہوئے کہا. کون ہے وہ لڑکا؟ بغیر کوئی تمہید باندھے ارسل نے اسے دو ٹوک انداز میں سوال کیا. تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. آپ کے بابا نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے، اسی وجہ سے اب مجھے آپ کے ہر معاملے سے ہی مطلب ہے. ہانیہ کو اس کا ایک کلاس فیلو پسند آ گیا تھا. باقی لڑکوں کی طرح اس نے بھی اپنی پیار اور محبت کے جال میں ہانیہ کو پھنسایا. اس کی تعریفیں کر کے اسے اپنے قابو میں کیا تھا. وہ ہر وقت ہانیہ کی شان میں زمین آسمان کے خلافے ملاتا رہتا. ہانیہ جیسی لڑکی کو تو یہی چاہیے تھا کہ کوئی اس سے obsessed ہو جائے اور ہر وقت ہی اس کے آگے پیچھے گھومتا رہے. اور اب عبدالوہاب یہ سب کچھ کر رہا تھا تو اسے بہت خوشی ہو رہی تھی. وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتی، لیکن یہ سب کچھ اس کے معمولی سے ملازم کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں تھا. کیا آپ کے بابا کو پتہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ڈیٹ پر جاتی؟ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی. ارے آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ اگر تو میں غلط بولوں تب آپ کو مسئلہ ہے. میں تو سچ کہہ رہا ہوں نا. وہ کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے بولتا. اس کو بہت زہر لگ رہا تھا. کاش مجھے وہ موقع ملے جب میں تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھوں. یہ موقع تو پھر آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ اس طرح کے کام آپ کے ہیں، میرے نہیں. میں تمہاری جان لے لوں گی. وہ اس کا گلا دبانے کے لیے اس کی طرف بڑھی. وہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹا. ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ گھٹنوں کے بل اسی کے سامنے گر گئی. ارے آپ تو ابھی سے میرے سامنے جھک گئی ہیں. ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں اور نہ ہی ابھی میں نے کوئی قابل ذکر کام کیا. میں تم پر لعنت بھیجتی ہوں. اپنی زخمی ہتھیلیوں کی طرف دیکھ کر وہ روتی ہوئی شکل بنا کر اٹھی. عبدالوہاب کے ساتھ اس کی ملاقاتیں بڑھتی چلی جا رہی تھی. دوسری طرف اس کی پھوپھی جان اچانک ہی اس کا رشتہ لے کر پہنچ گئی. اس دن وہ یونیورسٹی سے جلدی واپس آ گئی تھی اور ارسل کے ساتھ ہی حویلی کے اندر داخل ہوئی. اس کی پھوپھو نے اسے دیکھا تو فوراً اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا. وہ پرجوش انداز میں مسکراتی ہوئی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی. لیکن جب اسے اگلی بات کے بارے میں پتہ چلا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی. میں اس سے شادی نہیں کروں گی. میں اس سے محبت ہی نہیں کرتی. اس نے دو ٹوک انداز میں انکار کیا، حالانکہ یہ حق تو گھر کے بڑے لوگوں کے پاس تھا. اس کے بابا نے انتہائی ناگواری سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جبکہ اس کی پھپھو کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا. مجھے تو لگتا ہے بھائی صاحب آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کی ہوگی، مگر آپ نے مجھے سچ میں مایوس کیا. مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں یہاں پر چلی آئی. یہ کہہ کر وہ اپنا بیگ اٹھا کر تن فن کرتی ہوئی تیزی سے وہاں سے نکلی تھی. ان کے جانے کے بعد دانیہ بیگم نے غصے سے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے اور تم نے اس رشتے سے انکار کیوں کیا؟
ایک نظر اس نے اپنے باپ پر ڈالی اور پھر مضبوط لہجے میں کہا، کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ اسی دن سے میں ڈر رہا تھا اور میں تمہیں کہتا تھا اس پر توجہ دو، اس کی اچھی پرورش کرو، مگر تم نے میری ایک بات نہیں مانی۔ آج دیکھو بیٹی ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ بابا، کسی کو پسند کرنا کون سی غلط بات ہے؟ میں نے یہ کب کہا کہ کسی کو پسند کرنا غلط بات ہے؟ لیکن جو کچھ تم نے تھوڑی دیر پہلے کیا ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ وہ اپنی ماں کو منانے کے لیے بیٹھ گئی۔ ماما، صرف آپ کو ایک بار اس سے ملے، قسم سے وہ بہت اچھا بندہ ہے، آپ کو وہ بہت پسند آئے گا۔ ٹھیک ہے، تم اسے بھیجو، میں اور تمہارے بابا اس سے ملاقات کریں گے۔ آپ پلیز بابا کو راضی کر لیجیے گا۔ ہاں، اس چیز کی ٹینشن نہ لو، تمہارے بابا بھی تھوڑا غصے میں ہیں، اسی وجہ سے وہ تم سے اس لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ میں ان کو منا لوں گی، وہ بالکل نارمل ہو جائیں گے۔ دانیہ بیگم نے اس کے کندھے کو تھپکا۔ جب وہ پلٹی تو ارسل دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سب سننے میں مصروف تھا۔ عبدالوہاب خان عیاش خاندان سے تعلق رکھنے والا دل پھینک قسم کا بندہ تھا، جس کا مقصد لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانا، ان کا استعمال کرنا اور ان کو پھینک دینا تھا۔ تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ وہ تمہارے گھر رشتہ لائے گا، اور اگر وہ لے کر آ بھی جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف نظروں کا دھوکہ ہوگا۔ تو تم اس وجہ سے رو رہے ہو نا کہ میں تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی؟ اس کی طنزی انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے کہتا، پھر سے اس کو آگ لگاتا وہاں سے چلا گیا۔ عبدالوہاب رشتہ لے کر تو آیا تھا، مگر وہ اکیلا، وہ اپنے پیرنٹس کو لے کر نہیں آیا تھا۔ یہاں پر آ کر اس نے بہانہ بنایا کہ اس کے پیرنٹس لندن میں ہیں۔ اس نے قسمیں کھائی تھی کہ وہ فہیم اور دانیہ صاحبہ کی بیٹی سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، وہ اسے اپنے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھے گا اور اسے بے تحاشا محبت دے گا۔ مگر فہیم صاحب اور دانیہ صاحبہ کا تجربہ کہہ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور جس طرح سے وہ رشتہ لایا تھا یہ بھی کوئی معقول طریقہ نہیں تھا۔ انہوں نے عبدالوہاب کے پیرنٹس سے بات کرنے کے بارے میں کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا، اور تب ان پر یہ راز آشکار ہوا کہ عبدالوہاب نے ابھی تک اپنے پیرنٹس کو اس بارے میں بتایا نہیں۔ یہ سن کر فہیم صاحب غصے سے آگ بگولا ہوئے۔ انہوں نے اسے وہاں سے جانے کا کہا۔ اس کے بعد ان کی بیٹی ان سے لڑنے کے لیے آ گئی تھی۔ بابا، آپ کو اس سے اس لہجے میں بات نہیں کہنی چاہیے تھی، اور جو باتیں وہ کر رہا تھا کیا تم نے نہیں سنا؟ اس نے ابھی تک اپنے پیرنٹس کو بتایا نہیں ہے اور اکیلے ہی منہ اٹھا کر آ گیا۔ کیا اس نے تمہیں لاوارث سمجھا ہوا ہے؟ بابا، وہ بعد میں بتا دے گا۔ بس بہت ہو گیا، میں مزید اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ میں تمہارا یہ سیمسٹر ارسل سے کہہ کر فریز کروا رہا ہوں۔ اگلے 2 مہینوں تک تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ بابا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ارسل کے لبوں پر ابھی بھی وہ شرارتی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر وہ غصے سے بھڑک اٹھتی۔ رات کے وقت اس نے پھر سے عبدالوہاب کے ساتھ رابطہ کیا۔ وہ بہت اچھا مینوپلیٹر تھا۔ اس نے پھر سے اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا، پھر اس سے مشورہ دیا کہ صرف ایک ہی راستہ ہے جس سے ہم لوگ مل سکتے ہیں۔ تم ایسا کرو، اپنے گھر سے بھاگ آؤ، ہم دونوں نکاح کر لیں گے اور پھر میں اپنے پیرنٹس کو منا لوں گا، تم اپنے پیرنٹس کو راضی کر لینا۔ یہ سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کے بابا نے اس پر اپنی زندگی قربان کر دی تھی، کبھی بھی اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اگر وہ اپنے بابا کو یہ دھچکا دیتی تو وہ دل برداشتہ ہو جاتے، لیکن دوسری طرف اس کی محبت بھی تو تھی، اس کی کچی عمر کی پہلی محبت۔ 20 سال کی عمر میں ہی ایسی ہوتی ہے کہ انسان بھٹک جاتا ہے، اور وہ بھی بھٹکنے والی تھی۔ اس رات جب وہ حویلی سے باہر نکل رہی تھی تب ارسل نے اسے دیکھ لیا۔ اس کے ہاتھوں میں سامان چھین کر ارسل نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ شور کی آواز سن کر وہاں پر حویلی کے باقی لوگ جمع ہو گئے۔ فہیم صاحب کے لیے تو سب پر یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہاں پر کھڑے کھڑے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی اور اسی وقت ان دونوں کا نکاح ہوگا، اور یوں ہانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی ارسل کے نکاح میں آ گئی، اور ادھر ارسل اپنے ایگزام میں پاس ہو گیا، وہ DSP بن گیا تھا۔ اس نے ہانیہ کو ہر طرح سے محبت دینے کی کوشش کی، اس کا خیال رکھنے کی کوشش کی۔ اگر وہ اس کو اعتماد میں لیتا تھا تب بھی وہ اس کو دھوکہ دیتی تھی، اگر وہ اس سے پیار کرتا تب بھی وہ ہتھے سے اکھڑ جاتی۔ ہانیہ کو سنبھالنا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ دوسری طرف دانیہ صاحبہ بھی ہر معاملے میں اپنی بیٹی کا ساتھ دیتی،
انہوں نے اپنی بیٹی کو یہاں تک کہہ دیا کہ خبردار جو تم نے اس شخص کو اپنے قریب آنے کی اجازت دی، میں نہیں چاہتی تم ارسل کا بچہ پیدا کرو۔ اگر تم ایک بار امید سے ہو گئی تو کبھی بھی اس سے الگ نہیں ہو پاؤ گی۔ ادھر ہانیہ ابھی بھی عبدالوہاب سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ ایک دن ارسل سے جان چھڑوا کر وہ عبدالوہاب کے پاس چلی جائے گی اور وہ بھی اپنے بازو کھول کر خوشی سے استقبال کرے گا۔ فہیم صاحب زیادہ عرصے تک اپنی بیٹی سے ناراض نہیں رہ سکے۔ وہ ان کا خون، ان کے جگر کا ٹکڑا تھی، ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو معاف کر دیا اور ارسل سے بھی گزارش کی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ نرم رویہ رکھنا، اس پر سختی نہ کرنا، نہ ہی اسے کوئی تکلیف پہنچانا۔ ارسل نے ان کو تسلی دی تھی کہ فکر مت کریں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں جانتا ہوں وہ نادان ہے اور مجھے اندازہ ہے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ اسے اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی اور نہ ہی وہ اسے سیدھے منہ بات کرتی۔ ارسل بھی ان دنوں اپنے ایک مشن کے سلسلے میں بہت زیادہ مصروف تھا، اسی وجہ سے وہ بھی اس کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ لیکن اب 2 مہینوں سے زیادہ کا وقت بیت گیا، ابھی بھی اس کا رویہ پہلے جیسا ہی تھا، جو کہ ارسل کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ اور آج بھی اس کی بیوی ساڑی پہن کر عبدالوہاب سے ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ وہ یہ سب کچھ کیسے برداشت کر سکتا؟ اسی وجہ سے اس نے اسے تھوڑا سا ڈرایا تھا تاکہ وہ باز آ جائے، مگر وہ ڈرنے کی بجائے اس سے مزید بدسن ہوئی۔ اس کو لگتا تھا کہ ارسل نے اسے شادی صرف اور صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کی ہے، حالانکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ پہلی رات اسے اپنے تمام تر حق وصول کر لیتا اور اسے سوچنے کا وقت نہ دیتا، بلکہ اس پر حکم مسلط کرتا۔ یہ باتیں کہاں ہانیہ کو سمجھ میں آتی تھی؟ اس کی آنکھوں پر تو عبدالوہاب کی جھوٹی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی جسے ہٹانا ضروری تھا۔ اس سے پہلے دانیہ بیگم کو بھی سمجھانا لازمی تھا۔ ارسل سارے لحاظ بھلائے طاق رکھ کر اپنی ساس صاحبہ کے پاس گیا۔ اسے اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے کمرے میں داخل ہونے کی؟ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھیں امی جان، خبردار جو تم نے اپنی گندی زبان سے مجھے امی جان کہہ کر پکارا، تم ایک لاوارث اور 2 ٹکے کے انسان ہو۔ آپ کی ساری باتیں ایک جگہ پر ہیں، لیکن آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سراسر غلط ہے۔ آپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر رہی ہیں۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ میں اسے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے مشورے دوں؟ ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا ہے۔ ان کے باقی کے الفاظ منہ میں ہرا کے جب ارسل نے ان کو ایک ویڈیو دکھائی، یہ دیکھ کر انہیں زمین اپنے قدموں سے نیچے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سچ ہے اور ایسا ہی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں آپ کی بیٹی اس طرح کی گھٹیا زندگی نہ گزارے تو خدا کا واسطہ ہے میرے معاملات سے 100 فٹ کے فاصلے پر ہیں۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کا احترام کرتا ہوں۔ یہ سب کچھ میں صرف اور صرف آپ کے شوہر کی وجہ سے کر رہا ہوں، کیونکہ فہیم صاحب کی مجھ پر بہت سے احسانات ہیں۔ کہیں نہ کہیں آپ کا بھی مجھ پر احسان ہے۔ اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آپ اس وقت ہی میرے کھانے میں زہر ملا دیتی جب میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی پھیکے سے انداز میں ہنس دیا۔ ویسے آپ نے کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی تھی۔ مجھے وہ رات آج بھی یاد ہے جب مجھے بہت تیز بخار تھا اور فہیم صاحب نے آپ کو ہدایت دی تھی کہ آپ میرا خیال رکھیں، اور وہ اس وقت آپ نے مجھے ہیوی ڈوز دے دی، اور اگر مجھے ملازمہ بر وقت ہسپتال نہ لے کر جاتی تو شاید آج میں آپ کے سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ ویسے کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کیا میری غلطی یہ ہے کہ میرے ماں باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا؟ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ فہیم صاحب سے زیادہ امیر انسان ہوتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کیا تھا۔ وہ ایک مضبوط انسان تھا، یوں کسی کے سامنے آنسو نہیں بہاتا تھا۔ سامنے کھڑی عورت کو بھی شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے لیے اپنی ہچکیاں دبانا مشکل ہو گیا تھا، اور پھر وہ زمین پر نیچے بیٹھتی چلی گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو، میں ہمیشہ ہی تمہیں غلط سمجھتی رہی۔ مجھے لگتا تھا تم میری بیٹی کا غلط اور ناجائز استعمال کرنا چاہتے ہو۔ مجھے اپنی بیٹی کے حوالے سے تم سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آستین کے سانپ نکل آؤ اور میری بیٹی کی زندگی کو برباد کر دو۔ اسی وجہ سے ہی میں تم سے نفرت کرتی تھی۔ مجھے معاف کر دو میرے بیٹے۔ انہوں نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔
ارسل نے جلدی سے ان کے ہاتھوں کو تھام کے نیچے کیا۔ مجھ سے معافی مت مانگے، مجھ پر صرف ایک احسان کر دیں، اپنی بیٹی کو غلط راستے پر نہ چلائیں۔ آپ کی شہ کی وجہ سے ہی وہ بگڑتی چلی جا رہی ہے، اور آپ کے ناک کے نیچے وہ ایسے کام کر رہی ہے کہ سوچ کر ہی آپ کو خوف محسوس ہونے لگے گا۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ اسے میری طرف سے کوئی بھی شہ نہیں ملے گی۔ یہ سن کر وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا۔ شکریہ امی جان، آپ کا یہ احسان میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ شام کے وقت وہ پھر سے اپنی ماں کے پاس آئی تھی۔ امی جان پلیز مجھے جلدی سے اس حویلی سے باہر نکالیں، مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ ہانیہ کی بات سن کر انہوں نے اسے انتہائی غصے سے گھورا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس حویلی سے ایک بھی قدم باہر نکالنے کی۔ کیا ہو گیا امی جان آپ کو؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں ارسل کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لوں؟ اسے لگا تھا کہ وہ ایک بار پھر سے اپنی ماں کو ایموشنل بلیک میل کر لے گی۔ وہ تمہارا شوہر ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ آپ بول رہی ہیں۔ ہاں، یہ میں ہی کہہ رہی ہوں۔ میں نے اس بارے میں بہت زیادہ سوچا اور بہتر یہ ہے کہ تم اپنے اور اس کے رشتے کو ذہنی طور پر قبول کر لو۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں عبدالوہاب سے محبت کرتی ہوں۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ کے اس کی ماں نے زور سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ اور تم میری ناک کے نیچے اسے ملتی رہی، مجھے خبر ہی نہ ہو سکی۔ اس رات تم نے اپنے باپ کے سر کی قسم کھائی تھی کہ تم مجھ سے تعلق قائم نہیں رکھو گی۔ کیا تمہیں اپنے باپ کی بھی پرواہ نہیں ہے؟ جو کچھ میں نے اس کے بارے میں دیکھا اور سنا ہے، اگر وہ تمہیں پتہ چل جائے تو تمہیں اپنے آپ پر افسوس ہونے لگے۔ وہ سب جھوٹ ہے، میں اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں رکھتی، اور ہاں، میں اسے محبت کرتی ہوں۔ اسے حاصل کرنے کے لیے مجھے کسی بھی حد سے گزرنا پڑے گا، میں گزر جاؤں گی۔ سب سے پہلے تو تمہیں میری لاش کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ اس وقت ارسل بھی کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ تم یہاں سے جاؤ، میں اپنی ماں سے باتیں کر رہی ہوں، وہ حلق کے بل دھاڑتے ہوئے بولی۔ اس کی ماں نے زور سے اس کے چہرے پر پھر سے تھپڑ مارا۔ اگر یہ تھپڑ میں تمہیں پہلے مار دیتی تو آج تمہیں یہ پتا ہوتا کہ اپنے شوہر سے کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ کیا تم نے مجھے کبھی فہیم صاحب سے اس انداز میں بات کرتے ہوئے دیکھا؟ وہ اس کے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے رونا شروع ہو گئی تھی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں ارسل، تمہاری وجہ سے میری ماں نے مجھے مارا ہے۔ نہیں، میں نے اگر تمہیں مارا ہے تو تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے مارا ہے۔ اگر تمہیں کبھی تمہارے باپ نے ڈانٹا ہے تو وہ تمہاری اپنی غلطیاں تھیں، جس کا الزام تم نے ارسل کے سر کے اوپر ڈالا اور خود کو سیٹسفائی کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہو۔ آپ لوگ مجھے عبدالوہاب سے دور نہیں کر سکتے، ہم تمہیں بس حقیقت بتائیں گے۔ ارسل نے بڑی سی اسکرین پر کچھ ویڈیوز چلائی، جسے دیکھ کر اسے زمین اپنے قدموں کے سے نیچے سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ عبدالوہاب اس وقت ایک کلب میں بہت سی لڑکیوں کی باہوں میں ملجوء تھا اور ان پر اپنی محبتیں لٹائے جا رہا تھا۔ نہیں، یہ غلط ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ سینکڑوں کے حساب سے ویڈیوز۔ یہ تو وہ ویڈیوز تھی جو اس نے CCTV کیمرے کی مدد سے نکالی تھی، کہ ان ہوٹلوں میں لگے ہوئے تھے جن میں وہ لوگ عیاشی کرتے تھے، اور ان کے فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں تھی کہ انہیں کیپچر کیا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، تم سن لو کہ وہ تمہارے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے۔ ارسل نے ایک آڈیو چلائی جس میں وہ بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس لڑکی کو تو میں نے صرف اور صرف استعمال کرنے کی غرض سے ابھی تک اپنے ساتھ رکھا ہو۔ ایک بار میں اس کو استعمال کر لوں، پھر میری طرف سے وہ بھاڑ میں جائے۔ وہ پیس بہت ہی زبردست ہے، اب تو اس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ ایکسپیرینسڈ بھی ہو گئی ہوگی۔ وہ باقی سن ہی نہیں پائی تھی اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے آڈیو بند کر دی۔ وہ اپنے لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ کمرے میں چلی گئی، دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس گھٹیا انسان کی وجہ سے اس نے کتنے لوگوں کو ناراض کیا، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو اور اپنے شوہر کو۔ اگر آج اس کا شوہر اسے عبدالوہاب کی حقیقت نہ دکھاتا تو وہ اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کئی دنوں تک اس نے ان میں سے کسی سے بھی بات نہیں کی۔ اس دوران ارسل اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا۔ وہ ابھی بھی اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا تھا تاکہ وہ خود سے اسے بات کرے، لیکن وہ بالکل خاموش رہتی۔ ایک دن وہ اس کے قدموں میں گر گئی اور ارسل نے اسے اپنے قدموں سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں بلکہ میرے دل میں ہے، تم میرے دل کی ملکہ ہو۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم مجھ سے نفرت کیوں نہیں کر رہے؟
میں تم سے نفرت کر ہی نہیں سکتا، تم سراپائے محبت ہو، تم سے نفرت ہو ہی نہیں سکتی، تم محبت کیے جانے کے قابل ہو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا دشمن سمجھا، مگر تم تو میرے سب سے بڑے محافظ تھے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس کو بھول جاؤ، میں ماضی کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں، کیا تم زندگی کے اس سفر میں میرا ساتھ دینا پسند کرو گی؟ اس نے اپنا ہاتھ ہانیہ کی طرف بڑھایا، جسے اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ ہاں، اب اس انسان کا ساتھ مرتے دم تک چاہتی تھی، وہ واقعی میں ایک مرد کہلائے جانے کے قابل تھا، جو حقیقت میں اس کا محافظ تھا، اس کی عزت کا رکھوالا تھا، اور اس سے محبت کرنے والا انسان تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔